استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات الله دعا ہے رب کائنات کو بسد کے آمد نواسہ رسول پروردگار عالم اس محفل کا برپا کیا جانا، آپ تمام دوستان کا اس میں شریک ہونا، صاحب محفل کی یہ کاوش پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشیوں کے صدقے میں پروردگار تمام مسلمانان عالم کو خوشی دے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات، اتنے خوبصورت اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے، منظوم انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا بارگاہ محمد و آل محمد میں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو مصروں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، شعراء کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مضامین کو مختصر سے لفظوں کے اندر پیرو کر ایک خوبصورت سا ہار بنا دیتے ہیں موتی۔ بہت بڑے مضمون کو شاعر نے انتہائی سادگی کے ساتھ مگر انتہائی خوبصورت انداز میں دو مصروں میں سجا دیا کہ حسین ہیں کیا۔ دیکھیں حسین کیا ہے، اس پر 1400 سال سے گفتگو جاری ہے، اس پر ہزارہا کتابیں لکھی گئی ہیں، عزت و عظمت حسین ابن علی پر کروڑوں تقاریر ہو چکی ہیں۔ ان 1400 سالوں میں میں سمجھتا ہوں ان دو مصروں نے، گو کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر ان دو مصروں نے جس خوبصورتی سے سادگی سے سمیٹا ہے نا خود میں وجود حسین، وہ با کمال ہے۔ یہ غالباً محشر لکھنوی یہ شاعر ہے جس نے یہ دو مصرے کہے ہیں، انتہائی سادہ، انتہائی با کمال۔ وہ کہتا ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہو سکتا ہے حق کی کسی کے ذہن میں کوئی تعریف ہو، کسی کے ذہن میں کوئی تعریف ہو۔ اس نے کتنے ہی حسین انداز میں کہا، وہ کہتا ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ کیا کمال سادے انداز میں اس نے امام علی مقام کو بیان کیا کہ حق اصل میں ہے ہی حسین ابن علی۔ دیکھیے، میں جس حدیث کے ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انتہائی معروف حدیث ہے۔
اہل سنت اور اہل تشیع دوستان کی کتابیں چھلک رہی ہیں اس حدیث سے. آپ نے بچپن سے سن رکھی ہوگی. رسول نے فرمایا حسین منی. مستدرک حاکم میں اٹھا کر دیکھیں, امام احمد بن حنبل کو اٹھا کر دیکھیں, ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں, حضور رسول خدا فرما رہے ہیں حسین منی, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے. مگر جہاں کمال ہو گیا وہ اگلے 3 الفاظ تھے, وَأَنَا مِنْ حسین, اور میں حسین سے ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو تو کچھ دیر بس اس پہ گفتگو اور پھر آپ کی زحمت تمام, میرا وعدہ پورا ہو جائے گا بھائی سے. حضور حسین منی, رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنْ حسین, اور میں حسین سے ہوں. دیکھیے آپ جا کر علماء اخلاق سے پوچھئے, وہ فرماتے ہیں عزت و عظمت کا معیار 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں نسب, ایک کو کہتے ہیں حسب. اب میں دیکھوں گا صاحبان فکر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. 2 الفاظ اس ذہن میں رکھیے گا, کسی کی عزت اور عظمت کو پہچاننا ہونا. ایک کہلاتا ہے نسب, کن کی اولاد ہے, کس لڑی میں سے ہے, کس گھرانے میں سے ہے. اور دوسرا لفظ ہے جی حسب, ذاتی کردار کیسا ہے. توجہ ہے حضور, کہیں ایک ملتا ہے دوسرا نہیں ملتا, کہیں دوسرا ملتا ہے پہلا نہیں ملتا. جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں نا وہاں عظمتوں کی معراج ہو جاتے ہیں. لفظ ذہن میں رہیں گے الفاظ. نسب حسب, نسب کن کی نسل میں سے ہے. حضور ایک لمحے کے لیے شک نہ رکھیے گا, کائنات کا بلند ترین نسب نسب مصطفیٰ. توجہ ہے جی, کائنات عظمت میں کوئی نسب سرکار مصطفیٰ سے بلند نہیں. اسی لئے میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ تاریخ کی جتنی کتابیں اپنے اپنے مکاتب فکر کی اٹھا کر پڑھیں, کسی کی عظمت بیان کرنی ہونا تو آپ کو شروع میں کتاب کے ملے گا وہ فلاں پشت سے جا کے رسول سے مل جاتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, کوئی کتاب کسی ہستی کی عظمت پہ لکھی ہو, وہ 7ویں پشت میں رسول سے شجرہ مل جاتا تھا, ان کا 15ویں پشت میں مل جاتا تھا. یہ آخر 15ویں پشت, 13ویں پشت, 17ویں پشت کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے, مورخ جانتا ہے نسب ایک ہی ہے, محمد مصطفیٰ. محمد سے اعلیٰ کوئی نسب. یا رسول اللہ, توجہ فرما رہے ہیں, نسب مصطفیٰ سے عالی کوئی نسب نہیں ہے. مصطفیٰ کا نسب کائنات کا بلند ترین نسب ہے. عاشقان مصطفیٰ اگر توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں, دنیا جس کی پشتوں میں جا کر ملاتی ہے نا اور عظمتیں تلاش کرتی ہے, اس مصطفیٰ نے آل محمد کے لیے کہا لحموں کا لحمی, دموں کا دم. نسب سے دنیا نسب ملا کے خوش ہوتی ہے, اس کے جگر کے ٹکڑوں کا نام آل محمد. خدائی بہتر جانتا ہے مقام حسن و حسین کیا, خدائی بہتر جانتا ہے اس گھرانے کی عظمت کیا. تو نسب حضور, نسب کیا ہے, کن کی اولاد ہے. میں نے عرض کیا کمال یہ ہے یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. آپ کو ایسا ملے گا, لیجیے میں تھوڑا سا بات کو توجہ چاہوں گا. حضور ہو سکتا ہے کسی کا نسب بہت عالی, حسب کمزور پڑ جائے, معاملہ خراب ہو جائے, اور حسب عالی ہو نسب کمزور ہو, عظمت تو ہے مگر کمال نہیں ہے. مثال دے دوں جناب, دیکھیں میں آپ کو مثال کیا دیتا ہوں. ایسا نسب تھا کہ کائنات میں اس سے حسین نسب نہیں ہو سکتا تھا. اس زمانے میں عالی ترین نسب تھا, حسب خراب ہوا, خدا نے لعنت بھیجی. کون؟ حضرت نوح کا بیٹا کنعان بن نوح, جو قرآن جنہوں نے قرآن سن رکھا ہے وہ جانتے ہیں. حضرت نوح کا سگا بیٹا. توجہ ہے جی, موقع پہ کیا ہوا, سوار سفینہ نہ کہتا رہا باپ کہ بیٹا کافروں کے ساتھ نہ ہو, سوار ہو جا. وہ نہیں ہوا, اور جناب پیغمبر نے اس کے لیے دعا مانگی.
رب انبنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کوئی مومن ڈوبے گا نہیں، تو نے وعدہ کر رکھا تھا مومنوں کے حق میں، فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح نہ کہے یہ تیرے اہل ہی نہیں ہے، انہ غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں دو چیزیں کہیں تھیں اللہ کے نبی نے، نسب بھی بیان کیا تھا، اہل بھی بیان کیا تھا۔ فرمایا نسب ہے، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، کیسے کہتا بیٹا تھا، فرمایا تیرے اہل نہیں ہے، نسب رکھتا ہے، حسب نہیں رکھتا۔ توجہ ہے جی؟ یعنی سوچیں اس بدقسمت سے بڑا کس کا حسین نسب تھا؟ نبی کا خون تھا، اس سے زیادہ تو کوئی مقدس نسب ہی نہیں ہو سکتا، مگر دیکھیے کیا ہوا، کافروں کے ساتھ ڈوب کے مر گیا، کیوں؟ حسب اچھا نہ نکلا۔ توجہ ہے جی؟ یعنی اتنا عالی نسب تھا، حسب پہ مسئلہ خراب ہوا۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کو پسند آئے گا اسے کہا جائے یہ یزید کا بیٹا، کوئی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ چاہے چھپ چھپ کے کوئی یزید سے ہمدردی بھی چاہے رکھتا، لیکن میں فخر سے سپیکر پہ کہہ رہا ہوں میں حسین کا بیٹا۔ توجہ ہے جی؟ کسی کو ہمدردی ہو یزید سے کہہ کے دکھائے میں یزید کا بیٹا، کوئی نہیں کہلوانا پسند کرے گا۔ یزید کا سگا بیٹا تھا، توجہ ہے جی؟ وہ نسب کوئی لینا نہ چاہے، وہ اس کا تھا۔ اتنا عامیانہ نسب کے رگوں میں خون یزید دوڑ رہا ہے، اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی اپنے باپ کا۔ اس نے کہا مجھے اس سے خون حسین آ رہی ہے، اس نے کہا یہ میرے باپ کا میرے دادا کا نہیں، یہ حق تو حسین اور اس کے باپ کا۔ یعنی نسب اتنا عامیانہ کوئی لینا نہ چاہے، مگر حسب اس کا بلند ہو گیا۔ توجہ ہے جی؟ یعنی ایک طرف نبی کا بیٹا ہے، نسب اس سے عالی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر معاملہ عامیانہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف نسب عامیانہ ہو رہا، حسب اسے بلند کر رہا۔ حضور مگر کمال کہاں ہوتا؟ کمال یہاں ہوتا ہے نسب و حسب دونوں ملے۔ توجہ ہے جانے والا؟ جہاں دونوں مل جائیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول بتا رہے ہیں دنیا والوں تم جانتے نا نسب اور حسب کو، اب سمجھو حسین منی، اگر نسب میں تولنا ہو حسین میرا بیٹا ہے، وہ انا من حسین، حسب میں دیکھنا ہو تو میں حسین سے۔ جب نسب و حسب دونوں معراج پر پہنچ جائیں تو حسین بنتا۔ ہاں ایک سے بات نہیں بنتی، اسی لیے رسول نے دونوں پر اشارہ کر دیا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا، تھا نبی خدا کا بیٹا، قرآن پاک پیش کیے، کوئی حدیث تو نہیں آپ کے سامنے پیش، نبی خدا کا بیٹا تھا نا، غرق ہو گیا، کیوں؟ سفینہ نجات کو چھوڑ گیا۔ توجہ ہے؟ تو حضور ایک بات تو طے ہے، نبی کا عاشق چھوڑ دیجئے، نبی کا امتی چھوڑ دیجئے، نبی کا اپنا لہو ہی کیوں نہ ہو، اگر سوارِ سفینہ نجات نہ ہو اللہ غرق کر دیتا ہے۔ اسی مصطفیٰ نے فرمایا الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، اے میری امت حسین سفینہ نجات ہے، سوار نہ ہو تو بیٹا نہیں بچتا، امتی کی حیثیت ہی کیا۔ رسول کے کلام کے اوپر فرمایا حسین سفینہ نجات ہے، حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے، نو اپنی ذات میں نہیں تھے، نو نے بنایا تھا سفینہ نجات۔ توجہ ہے جی؟ رسول نے یہ بنیادی طور پر قرآنک ٹرم استعمال کی، قرآنی اصطلاح سے سفینہ نجات کی، وہ ذات گرامی ہے حسین کے لیے استعمال کیا۔ حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے۔ جب چلا نوح کا سفینہ، اللہ نے کوئی آپشن ہی نہ دی امت کو، صرف ایک آپشن ہے سوار ہو جاؤ۔ اچھا سوار نہ ہوں گے تو گزارا ہو جائے گا؟ کوئی مکتبہ فکر اپنے میں جگہ دے دے گا؟ نہیں، کوئی نہیں دے گا، فقط غرق ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے سفینہ نجات اسے کہتے ہیں جس کے معاملے میں امت کے پاس کوئی آپشن نہ ہو۔
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं हज़रात? हुसैन इब्ने अली वो हसन, याद रखो। देखिए इस बात को मद्देनजर रखना मेरे दोस्त, इमाम अली मुकाम को, फर्जंद रसूल को कभी फिरकों में नहीं तोड़ो। तवज्जो है जी, हुसैन इससे बहुत बुलंद हैं कि उन्हें फिरकों में देखा जाए। तवज्जो है जी, इस बात को मद्देनजर रखना। देखिए मुझे ये शर्फ हासिल रहा है, मैंने मुख्तलिफ दुनिया के मज़ाहिब के अफराद से गुफ्तगू की, मैंने ये देखा है हजूर वो खुदा पर इख्तलाफ आपसे रखते हैं, वो रसूल खुदा की रिसालत पर रखते हैं, अजमत हुसैन की बात आती है ना हथियार रख देते हैं। खुदाए आले मोहम्मद शाहिद। हाँ वो कहते क्या नजर आएंगे, मैं आपको, आप देखिए, आप तो यहाँ पढ़ने वाले अफराद बैठे हैं, वो जानते हैं आपको कितना सिखों का लिखा कलाम मिल जाएगा मौला हुसैन, हिंदुओं का लिखा कलाम मिलता है, नसारा के जुमले में, तो दुनिया के बड़े बड़े नसारा जो अफराद गुजरे हैं ईसाइयत के, यहूदियत के, उन्होंने इमाम हुसैन की अजमत का इकरार किया। अब अगर आपकी तवज्जो ना साहिबान फिक्र बैठे हो, नहीं इस जुमले का लुत्फ आएगा कि देखें इमाम अली मुकाम को किसी मयार पे देखना चाहिए, ये फिरका बनाना, सुन्नी शिया, इन चीजों में नहीं देखना चाहिए हुसैन को। हुसैन इससे इंतहाई बाला था। हुसैन इब्ने अली, देखिए वो कहते क्या नजर आएंगे, कोई आपको कहता नजर आएगा, आप उन अशार को पढ़ें जो सिखों ने, हिंदुओं ने, वो उन जुमलों को पढ़ें जो नसारा यहूदियत ने इमाम अली मुकाम के मुतल्लिक है। कोई कहता नजर आएगा सलाम है हुसैन पर, हुसैन ने इंसानियत को बचा लिया। आप जरा अपने अशार को पढ़ें, देखें चूंकि वो हुसैन के नाने का कलमा तो नहीं पढ़ते, वो हुसैन के खुदा को नहीं मानते, वो हुसैन के अकीदा रिसालत को नहीं मानते, वो किस बुनियाद पर इमाम अली मुकाम की तारीफ करते हैं? वो कहते हैं भाई हुसैन ने ना जालिम के सामने जान देकर जो इंसानी अकदार है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, जुल्म के सामने हक की खातिर डट जाना ये अजीम इंसानी सिफत है। वो इस बुनियाद पर इमाम की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं सलाम है हुसैन पर, हुसैन ने इंसानियत को झुकने नहीं दिया, सलाम है हुसैन पर जिसने इंसानी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। कोई कहता है सलाम है हुसैन पर, देखें ये अखलाकियात के खिलाफ होता कि एक तरफ अगर मजमा ज्यादा है तो हुसैन मान ले, नहीं, चाहे दूसरी तरफ अक्सरियत क्यों ना हो, आप कम ही क्यों ना हो, हक हक होता। वो कहता है सलाम है हुसैन के अखलाक पर जिसने हुसैन को अक्सरियत के सामने झुकने नहीं दिया। जो है कि यानी आप उनके जुमले पढ़े, अशार पढ़े, कोई कहता है हुसैन ने इंसानियत को बचाया, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा, लुत्फ आ जाएगा अगर ये बात पहुंची। कोई कहता है हुसैन ने अखलाकियात को बचा लिया, कोई कहता है हुसैन ने इंसानी कदरों को बचा लिया, कोई कहता है इंसानी नज़मत को बचा लिया। सारे इस बुनियाद पर इमाम की तारीफ करते हैं। बड़ा सादा सा सवाल, जरूर पढ़िएगा मोहम्मद वाले में, आजे शाह जी आजे फिर भी सरकार रिसालत की जात पे दुरूद पढ़िए। तवज्जो फरमा रहे हैं, बात ज़ाया तो नहीं होगी, ذہن में मौजूद है ना जी। हुसैन ने क्या कहते हैं जी, हुसैन ने किसे बचाया? इंसानियत को बचाया। कोई कहता है इंसानी कदरों को बचा लिया, कोई कहता है तहज़ीब इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ किया, कोई कहता है अखलाकी कदरों को बचा लिया। मुझे ईमान से बताइएगा, फर्जंदे रसूल 28 रजब 60 हिजरी में मदीना तर्क करते हैं, आप 8 ज़िलहिज्जा सने 60 हिजरी में मक्का को तर्क करते हैं, आप 2 मुहर्रम सने 61 हिजरी करबला में पहुंचते हैं, 10 मुहर्रम सने 61 हिजरी करबला में आपकी शहादत होती है। कहीं इमाम ने किसी जगह रुक के जगह जगह कलाम किया, कहीं कहा मैं इंसानियत बचाने जा रहा हूं, कहीं कहा मैं अखलाकी कदरें बचाने जा रहा हूं। आपने क्या फरमाया? फरमाया इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं तो अपने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए जा रहा हूं। आपने फरमाया मैं तो इस्लाम खातिर उठ रहा हूं, वो जो मेरे जद का दीन है मैं तो वो बचाने जा रहा हूं। ताज्जुब की बात है, हुसैन कह रहे हैं मैं इस्लाम बचाने जा रहा हूं, दुनिया कह रही है सलाम है हुसैन पर, इंसानियत को बचा लिया। हुसैन ने कहा मैं अपने जद मुस्तफा का दीन बचाने जा रहा हूं। आज यहूदी ईसाई दानिश्वर कह रहे हैं सलाम है हुसैन पर जिसने अखलाकी कदरों को बचा लिया। हुसैन कह रहे हैं मैं अपने नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं सलाम है हुसैन पर, गैर मजहब कह रहा
انسانی کو بچا لیا. اور اگر توجہ ہو میرا ساتھ دے تو جملہ عرض کروں. حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جو کسی مذہب سے لڑا نہیں مگر دنیا کے ہر بڑے مذہب سے منوا لیا. اخلاق، عظمت، انسانی قدریں اور کچھ نہیں، میرے دین محمد کا نام. اسلام خاطر تلواریں چلاتے ہوئے بہت نظر آئیں گے مگر جو بغیر لڑے اسلام کی عظمت منوا لے اسے حسین ہے. جو دین محمد کو بغیر لڑے سارے مذاہب سے منوا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. دیکھیے حضور نسب تو ہو گیا، نسب کیا ہے حسین کا؟ مصطفیٰ. اور جب مصطفیٰ کی بات آ جائے نا تو نسب میں غور کی ضرورت نہیں رہ جاتی. حسین کا نسب ذات مصطفیٰ. حسب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول کرم وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، اور میں حسین سے. دیکھیں پہلا جملہ ہر کس و ناقص کو سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین منی، حسین مجھ سے. توجہ ہے کہ اب ایک لمحے کے لیے نہیں غور کیا جا سکتا کہ بھائی معاملہ ادھر کا، مگر یہ فرمایا نہیں صرف ایسا نہیں ہے، میں بھی حسین سے ہوں. یہاں آ کر معاملہ بڑا غور طلب ہو جاتا ہے. مصطفیٰ فرما رہے میں حسین سے ہوں. اور حدیث کسی ایک مکتب کی نہیں ہے، ہر مکتب کی ہے. یاد رکھیے گا ذات مصطفیٰ اس معیار کا نام ہے جو اسے چھوڑ دینا اس سے خدا چھوڑ جاتا. یاد رکھیں جو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا نا وہ کہیں کا نہیں ہوتا. عام انسان کی اوقات کیا ہے؟ کسی انسان کی، کسی ولی کی، کسی فقیہ کی، کسی مجتہد کی، کسی کلندر کی، کسی رند کی. انہیں چھوڑ دیجئے. انبیاء نہ رہیں اگر مصطفیٰ سے مخلص نہ رہیں. اب دیکھیں میں قرآن کی طرف لے کر چلوں. ذات مصطفیٰ وہ ہے جسے چھوڑ دیں نبیوں کی نبوت ہی سلب ہو جائے. سورہ آل عمران 81, 82, 83 یہ آیات اب 80 کے آگے آیات پڑھنی شروع کریں. پروردگار بتا رہا ہے میرا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں ساتھ حافظ قرآن سے تصدیق لے رہا ہوں آیت کی. توجہ فرما رہے ہیں جی. پروردگار نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سبھی نبیوں سے ایک اوتھ لیا. اب میں پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. ہم نے میثاق لیا نبیوں سے. کس بات کا؟ جب وہ نبی آ جائے جو تمہاری لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرے، تمہاری رسالتوں کی تصدیق کرے، تو یاد رکھنا تم سب نبیوں کو یہ دو کام کرنے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ. تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. توجہ ہے جی. اب میں آپ کو بتاؤں گا حسین نے بچایا کیا کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. حسین کیسے محسن انسانیت ہے، حسین محسن نبوت خدا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. فرمایا دو کام کرنے ہوں گے تم سب نبیوں کو. کیا؟ ایک تمہیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے، دوسرا اس کی نصرت کرنی ہے. قالوا اقررنا. سارے نبیوں سے خدا نے فرمایا اقرار کرتے ہو؟ فرمایا ہاں سرکار بالکل کہتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اب اس پہ شاہد ہو جاؤ، میں بھی اس پہ شاہد ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کون کون کہہ رہا ہے جی حضور. اچھا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اگر اپنے بات سے پھر جائیں گے؟ اگر نہ موقع پر دو کام کیے، ایمان نہ لائے، نصرت نہ کی. نصرت سمجھتے نا مدد کرنا. یہ دو کام اگر نبیوں نے نہ کیے مصطفیٰ کے لیے، سورہ آل عمران 81, 82, 83 آیات جا کر پڑھ لیجئے گا. کیا بتا رہی ہیں؟ کیا جائے گا؟ اپنی عظمت سے گر جائیں گے، عہدے چلے جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ فاسقوں میں سے ہو جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسقوں میں سے ہو جائیں
جائیں گے. حضور ایک یہ ہے عہدہ ہٹ جانا, ایک یہ ہے فاسق ہو جانا. اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی باؤنڈ تھا خدا کی جانب سے 2 کام کرنے پر, ایک مصطفیٰ پر ایمان لانے پر, دوسرا مصطفیٰ کی نصرت کرنے پر. میں عام انسان کی بات نہیں کر رہا, اس کی اوقات ہی نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی بات ہو رہی ہے. اگر مصطفیٰ پر ایمان نہ لائیں نبوت گئی, مصطفیٰ کی نصرت نہ کریں فاسق ہو جائیں گے. ہاں اب اٹھائے اپنی اپنی کتابیں, جس مکتب سے جس کا تعلق ہے اپنی کتابیں اٹھا کر. کہاں ایمان لائے, کہاں نصرت کی؟ توجہ ہے جی, آیت ہے حدیث نہیں. ہاں ایمان لائے, کہاں لائے, کہاں؟ آپ نے کہیں روایت پڑھی, بخاری کی کوئی روایت ہو, اصول کافی کی روایت ہو, نبی بیٹھے ہوئے تھے, کسی صحابی نے کہا ہم نے دیکھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی مسجد میں آئے, انہوں نے رسول کا ہاتھ تھاما اور انہوں نے رسول کا ہاتھ تھام کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہیں آپ نے روایت پڑھی؟ نہیں, کوئی روایت نہیں ملتی. ایک بات سمجھ میں آتی, وہ نہیں آئے, نبی معراج پر گئے. فرمایا چوتھا آسمان تھا, سارے نبی میرے پیچھے تھے اور میں نماز پڑھا رہا تھا. توجہ ہے جی. تو یقیناً جب سب کو زیارت کروائی تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کیٹیگری پوری ہو گئی, آدھی نبوت بچ گئی, مگر ابھی فاسق ہونے کا خطرہ نہیں ٹلا. خدا نے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, یہ جب مشکل میں آئے گا تمہیں نصرت کرنی ہے. پوری امت کا اتفاق ہے 61 ہجری میں دین مصطفیٰ خطرے میں تھا, مصطفیٰ کی تعلیمات خطرے میں تھی. اب ہونا یہ چاہیے تھا نا, جب دین خطرے